اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہم 3 چیپٹرز ختم کر چکے ہیں اور 2 چیپٹرز کا آپ نے ہوم ورک بھی بھیجا، لیکن تیسرا چیپٹر کا ہوم ورک بہت بچے نہیں بھیجے ہیں، تو ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ جلدی ہوم ورک اور کوشچن آنسر لکھ کر بھیج دیں۔ تو آج ہم چوتھا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے گرمی کا موسم۔ کیا نام ہے؟ گرمی کا موسم۔ مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ۔ آن پہنچنے کا مطلب پہنچ جانا، آن کا مطلب ہوتا ہے وقت۔ تو یہاں پر کیا ہے، مہینہ جو ہے مئی کا مہینہ آ چکا ہے۔ بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ۔ بہا مانے بہنا، اور چوٹی سے ایڑی تک کا مطلب کیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گرمی کے مہینے میں ہمیں پسینہ ہی نکلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک، مطلب پورے باڈی میں، پورے جسم میں ہمارے پسینے نکل رہے ہیں۔ بجے 12 تو سورج سر پہ آیا۔ بجے 12 تو سورج سر پہ آیا، ہوا پیروں تلے پوشیدہ سایہ۔ بجے 12 تو سورج سر پہ آیا۔ جب 12 بج گیا تو سورج ایک دم آسمان کے بیچ آ جاتا ہے اور ہمارے سر کے اوپر رہتا ہے۔ ہوا پیروں تلے پوشیدہ سایہ۔ ہوا نہیں ہے، ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ہوا پیروں تلے پوشیدہ سایہ۔ جب سورج ایک دم زوال پہ رہتا ہے، جب ایک دم بیچ میں رہتا ہے، اس وقت ہمارے باڈی کا کوئی سایہ نہیں رہتا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا ہٹے گا ویسے ہی سایہ آئے گا، اور سایہ آ گیا تو ظہر کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی سر کے اوپر ایک دم سورج پہنچتا ہے، اس وقت ہمارا کوئی سایہ نہیں رہتا ہے۔ ہوا پیروں تلے پوشیدہ سایہ۔ پوشیدہ کا معنی چھپ جانا۔ چلی لو اور تڑاکے کی پڑی دھوپ۔ تڑاکے کی پڑی دھوپ مطلب بہت زیادہ دھوپ لگنا۔ لو بولے تو لو نہیں، لو کا مطلب یہ ہے کہ گرمی میں جو دوپہر کے وقت ایک دم گرم ہوا چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں لو۔ چلی لو اور تڑاکے کی دھوپ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرم ہوا بھی چل رہی ہے۔ لپٹ ہے آگ کی گویا کڑی دھوپ۔ لپٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرمی۔ آگ کی گرمی ہے، مطلب اتنی زیادہ گرمی لگ رہی کہ وہ آگ کی گرمی کی طرح ہے۔ گویا کڑی دھوپ یعنی جو ہمارے سامنے ہے، آگ سے جو گرمی ہم کو ملتی ہے، اس سے بھی بہت زیادہ گرمی ہم کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ کڑی دھوپ مئی کے مہینے سے مل رہی ہے۔ زمیں ہے یا کوئی جلتا ہوا توا۔ توا بولے تو جس پہ ہم روٹی پکاتے ہیں اس کو کہتے ہیں توا۔ تو یہاں یہ پوچھ رہے ہیں زمین ہے یا کوئی جلتی ہوئی توا۔ مصنف اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ زمین ہے یا تو کوئی توا ہے، کوئی شعلہ ہے یا پچھواں ہوا۔ پچھواں ہوا مطلب جو پشچم کی طرف چلتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ادھر جو ہے پشچم ہوا کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب پشچم کی ہوا چلتی ہے تو جو کھیتی ہوتی ہے وہ جلدی پک جاتی ہے، اور اس سے فصل جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ زمین ہے یا تو پھر یہ کوئی توا ہے، کوئی شعلہ کا مطلب چنگاری ہے، کوئی چنگاری ہے، یا تو پھر پچھوں کا ہوا ہے۔ پچھوں کی ہوا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ گرم ہوگی۔ در و دیوار ہے گرمی سے تپتے ہیں، اور پھر جتنے بھی گھر ہیں، جتنے بھی زمین ہے، جتنے بھی در ہیں، وہ سارے تپ رہے ہیں، مطلب گرمی سے بہت زیادہ گرم ہو چکے ہیں۔ بنی آدم ہے مچھلی سے تڑپتے ہیں، اور پھر گرمی کے دنوں میں مچھلیاں پانی کے اوپر نہیں آتی ہیں، بہت نیچے رہتے ہیں، تو مچھلی کو پکڑنا ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مچھلیاں ہم کو زیادہ نہیں ملتے، اس لیے ہم مچھلی کے لیے تڑپتے ہیں۔ نہ پوچھو کچھ غریبوں کی مکاں کی۔ اور گرمی کے مہینے میں غریبوں کے گھر کے بارے میں، غریبوں کے رہن سہن کی جگہ کے بارے میں مت پوچھو۔ زمیں کا فرش ہے چھت آسماں، مطلب چند لوگ بیچارے اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی گھر نہیں رہتا ہے، ان کا گھر یہی زمین ہوتا ہے، اور زمین ہوتا ہے تو زمین کتنی گرم ہوتی ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے، بیچارے وہ غریب کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر ان کا چھت ہوتا ہے آسمان، مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ ہی رہتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ گرمی برداشت کرتے ہیں وہ لوگ۔ نہ پنکھا ہے، نہ ٹٹی ہے، نہ کمرہ۔ یہ غریبوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نہ غریب کو کوئی کمرہ ہوتا ہے، نہ کوئی پنکھا ہوتا ہے، نہ کوئی ٹٹی کا مطلب چٹائی۔ تو غریب ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی کمرہ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی ٹٹی بھی نہیں ہوتی، کوئی چٹائی بھی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی پنکھا ہوتا ہے،
ذرا سی جھونپڑی محنت کا ثمرہ، اور پھر وہ لوگ کیا ایک جھونپڑی بنائے رہتے ہیں اور وہ ان کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے جو یہ جھونپڑی بناتے ہیں۔ امیروں کو مبارک ہو حویلی، حویلی کا مطلب ہوتا ہے دربار۔ غریبوں کا بھی اللہ ہے بیلی، بیلی کا معنی مالک۔ تو جو مالدار ہیں ان کو اپنی حویلی ہی مبارک ہو، اور جو غریب ہیں ان کو خدا ان کا مالک ہے، تو اگر وہ کسی بھی مصیبت میں پھنسیں گے تو خدا ان کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا معنی اور پھر کوشچن آنسر آپ لوگ لکھ کر بھیجیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔